یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ قرآن جو ہے وہ جب ذکر کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، تو قرآن اپنے قصوں کے ذریعے سے، اپنی ان واقعات کے جو انبیاؤں کے واقعات ہیں، وہاں پر گھر کی توصیف کرتا ہے، گھر کی تعریف کرتا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور جو ہے وہ آیت ہے فضائل اہل بیت میں، کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ نے رفعت کی اجازت دی ہے، بلندی کی اجازت دی ہے۔ کتنی بلندی؟ کہا عرش تک کی بلندی کی خدا نے اجازت دی ہے اس گھر کو، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اب یہ گھر جو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ وہ گھر جس میں ذکر ہے۔ اب یہ ذکر اور یہ رفعت جو ہے، یہ صرف اس گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے نکل کر اس نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے۔ وہ نور جو اس گھر سے نکل رہا ہے، اس نور نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے، اور یہ نور اللہ نور السماوات، اللہ ہی نور ہے جو زمین اور آسمان کا ہے۔ اب ہمیں اس رکاوٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس نور سے روک رہی ہیں ہمیں، کون سی چیزیں ہیں جو یہ نور آنا چاہتا ہے لیکن نور کو آنے نہیں دے رہی۔ عزیزان محترم، تاریخ کے اور آگ کو پلٹنا اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کر لینا مصداق کی نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے جڑ تک جانا اور اس کی چیز کو سمجھنا تاکہ اپنے معاشرے کے اوپر اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں۔ مطلب تاریخ میں یہ ہوا، ایسے ہوا، خوب کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں اور پیچھے کیا ہے جو اس نور کو دبانا چاہتا ہے، کون سی مشکل ہے آخر۔ مطلب آپ تاریخ میں دیں، قرآن کے واقعات اور حدیث اور روایات دیکھیں، جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں آئی ہیں۔ کیوں اس کے سامنے رکاوٹ؟ پوری سسٹم اس زمانے کا اللہ کے ولی کے مقابلے میں ہے۔ مثلا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، فرعون جو اتنی طاقت رکھتا ہے ظاہری طور پر، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، آسان نہیں تھا۔ مطلب اگر آپ ابھی بھی اسٹڈی کریں، اہرام مصر جو ہیں وہ کوئی آج اس زمانے میں کرینے نہیں تھی، کیا چیز تھی، اور جو وزن ہے ایک ایک پتھر کا اس کو ممکن نہیں ہے اٹھانا، مگر اتنی ذہنی فکری جو بلندی پر ایک قوم پہنچی ہوئی ہے، اور پھر اس کا بہرحال ایک ظاہری بادشاہ ہے، سارا سسٹم ہے، خوب سسٹم عقلانی طور پر کوئی فارغ سسٹم نہیں تھا۔ مطلب وہ چیزیں جو بنائی ہیں ابھی تک لوگ کشف کر رہے ہیں کہ عجوبے کیا ہیں، اس ارتقاء کے اوپر ظاہری طور پر پہنچے ہوئے کے اندر میں ایک شخص سے کیا مسئلہ ہے، کیا شخص اگر پیدا ہو بھی جائے، پہلے تو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے مشکل شروع ہو گئی کہ بھائی پیدا نہیں ہونے دینا۔ وہ کیا ہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے گا تو کیا کرے گا، کیا خطرہ ہے۔ تو یہاں صرف ظاہر نہیں ہے، یہاں باطن ہے۔ باطن، وہ باطن کہ جو دشمن ہے ولایت الہی کا، وہ ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ولی دنیا میں آئے۔ پہلے دن سے اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے قسم لی ہوئی ہے، پروردگار مجھے وقت دے۔ خوب یہ اتنا آسان نہیں تھا، خوب ایک بچہ آتا چلا آتا، نہیں آنا چاہیے، یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ لوگوں کے جن کے حمل تھے ان کے بچوں کو زندہ مارا گیا، مگر خدا اپنے نظام کے ساتھ اس حمل کو مخفی کیے ہوئے کہ پتہ نہ چلے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور جب ولادت دی تو ماں کو یہ تسلی دی۔ ماں کے لیے آسان نہیں ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا میں سمندر میں بہا دے اور چلا جائے، نہیں، ماں کے دل کو تسلی دے رہا ہے، گھبراؤ مت، ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے۔
قرآن ظاہر ہے اپنے باطن کے اندر چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، مگر میں بیچارے کو کہاں قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، پڑھ بھی لی تو اوپر اوپر سے، سمجھے گا کون؟ مولانا یہ تفسیریں جو لکھی گئی ہیں کون سمجھے گا؟ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، وہ اب تفسیر المجمع البیان جو ہے وہ شیخ طبرسی کی ہے غالباً، یعنی مر گئے، وہ قبر کھودنے والے جو ہوتے ہیں وہ پہنچے تو اندر سے آواز آئی مجھے باہر نکالو، گھبرا کے جانے لگے، کہا نہیں مجھے باہر نکالو۔ اس وقت خدا کی بارگاہ میں خدا سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ ہو جاؤں تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، یعنی فرصت زندگی کی ضائع نہیں کرنی، اور میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ جو لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لوں، کب پڑھوں گا میں؟ جب آپ نہیں پڑھیں گے تو میرے جیسے ان پڑھ مولانا آپ کا وقت ضائع کریں گے آگے، پھر آپ بولتے ہیں معاشرہ ترقی نہیں کر رہا، معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو تھوڑی سی آپ محنت کریں تو آپ کے پاس بھی کوئی پڑھا لکھا آئے گا سنانے کے لیے، ورنہ آپ بھی جائیں اور وہ بھی گھر چلا جائے گا۔ اور جان محترم فرصت تھوڑی ہے زندگی میں، وقت نہیں ہے، یہ سوچنا کہ وقت ہے اور آگے میں کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتا یہاں سے اتر کے سانس ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں صبح اپنی ایسے کر رہا ہوں کہ ہر روز میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اس میں فرصت ہے۔ قرآن، ہدایت، معنویت، اس کے باطن میں اترنا، کب ہم اتریں گے اس کے باطن میں؟ بچہ ہو بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بہت قاعدہ پڑھا دیں، قرآن پڑھا دیں، گھر چلا جائے گا، وہ بھی بڑا ہو جائے گا، باقی قرآن زندگی میں کہاں ہے؟ یہ جس ہم گھر کا ذکر کر رہے ہیں، یہ گھر جس میں ذکر ہو رہا ہے، ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر الہی ہے۔ وہ ذکر الہی میرے گھر میں کتنا ہے؟ آج جو معاشرے کا سب سے بڑے مسائل ہیں وہ گھر کے اندر ہیں، اور یہ گھر کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن گھر میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ اتنے قرآن ہیں، مخمل میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اوپر طاق پہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، کبھی کبھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن ظہور کہاں کر رہا ہے؟ اور یہ گھر کیسا ہے کہ یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امام جب چھوٹے ہیں مسجد سے گھر آتے ہیں اور آ کر اپنی والدہ کو بتاتے ہیں آج کون سی وحی نازل ہوئی، آج وحی کے بعد رسول خدا نے بیان کیا ساری چیزیں، جب کہ رسول خدا بھی جا کر روز اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں، امام علی بھی جا کے بتاتے ہیں، مگر بچے سے بھی پوچھ رہی ہیں کیا ہوا آج سارے دن۔ یہ گھر ایسا ہے، کاش میرے گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ کسی قرآن کی آیت پہ گفتگو ہو۔ اذان محترم، میرے گھر میں تو نیٹ فلکس کا سیزن اور انسٹاگرام پہ کپڑوں کا ایڈ ڈسکس ہوتا ہے۔ کہاں ہے قرآن؟ میں کہاں جاؤں باطن میں؟ آج معاشرہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور خاص طور پہ ازدواجی زندگی جس فقدان کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ خود میں آپ کو خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو کتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا میں نے ابھی تک، کتنی آیتوں کو تھوڑا سا کھول لیا میں نے، باطن آیات کیا ہیں میں تو ظاہر بھی نہیں ابھی تک پڑھ پایا۔ بہت تھوڑے سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بعض اوقات کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، پھر تفسیر کی طرف جاتا ہے۔ جانے محترم،
یہ جو ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کریں، جاب نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں، کتابیں نہ پڑھیں، ناول نہ پڑھیں، ہاں پڑھیں، لیکن یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن کہاں ہے زندگی میں؟ اس گھر میں قرآن نظر آتا ہے، اس گھر کی عبادت میں، اس گھر کے اخلاق میں، اس گھر کے برتاؤ میں۔ وجان محترم چند دن ہمیں یہی تو سمجھنا ہے کہ یہ گھر کوالٹیز کیا ہیں۔